آج ہم دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب شخص کی 10 سالہ تلاش کی کہانی کو کھولنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو رازوں، حکمت عملی اور ایک نہایت ڈرامائی انجام سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ایک دہائی تک دنیا کی سب سے بڑی تلاش کا مرکز بنی رہی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور ایک ایسی جنگ کی جو سایوں میں لڑی گئی۔ لیکن اس پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع سے شروع نہیں کرنا بلکہ بالکل اس کے انجام سے کرنا ہے، کیونکہ اسی ایک لمحے سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس نے دنیا کو پریشان کر رکھا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ تو تاریخ تھی 2 مئی 2011۔ جگہ تھی پاکستان کا ایک پرسکون شہر ایبٹ آباد، اور یہیں اسی رات کی خاموشی میں دنیا کی سب سے بڑی تلاش اپنے ڈرامائی انجام تک پہنچی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک ایسا شخص جسے پوری دنیا ڈھونڈ رہی تھی وہ 10 سال تک کیسے چھپا رہا؟ اور پھر اچانک سے اس کا سراغ مل کیسے گیا؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اس کیسے کا جواب اس شخص کی اپنی کہانی میں چھپا ہے، وہ شخص جو اس پوری تلاش کا مرکز تھا۔ اس کے انجام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی شروعات کو دیکھیں۔ تو یہ سفر شروع ہوتا ہے 1957 میں، جب وہ سعودی عرب کے ایک بہت امیر کنسٹرکشن خاندان میں پیدا ہوئے۔ لیکن پھر 1979 میں افغانستان پر سوویت حملے نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا، اور یہیں سے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد پڑی جسے ہم القاعدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ CIA کی اپنی رپورٹس کے مطابق شروع میں ان کا کردار ایک فرنٹ لائن فائٹر کا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ایک فائنانسر، ایک آرگنائزر تھے جو پردے کے پیچھے سے جنگجوؤں کو پیسہ اور سامان مہیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے ایک لیڈر کے طور پر ابھرنے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک فائنانسر اور آرگنائزر سے وہ ایک عالمی تنظیم کے لیڈر کیسے بن گئے؟ آئیے اب اس تنظیم کی کہانی دیکھتے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ القاعدہ، اس کا عربی میں مطلب ہے دی بیس، یعنی بنیاد، اور یہ نام اس نیٹ ورک کی اصلیت کو بالکل صاف ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی ریگولر فوج نہیں تھی، بلکہ ایک نظریے پر جڑے ہوئے لوگوں کی ایک عالمی بنیاد تھی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر 1990 کی دہائی آئی۔ اس دوران اس نیٹ ورک کا اثر پوری دنیا میں پھیلتا گیا اور امریکہ کے ساتھ اس کی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا کلائمیکس ہوا 1998 میں، جب افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملے ہوئے۔ ان حملوں نے دنیا کو ہلا دیا اور اسامہ بن لادن کا نام FBI کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں آ گیا۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، 11 ستمبر 2001۔ بعد میں 9/11 کمیشن کی رپورٹ نے ان حملوں کی ذمہ داری سیدھا القاعدہ پر ڈالی، اور بس اسی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ایک ایسی عالمی جنگ شروع ہوئی جس کی گونج ہم آج تک سنتے ہیں۔ 9/11 کے بعد، جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی تلاش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ یہ جنگ میدان جنگ میں نہیں، بلکہ خفیہ ٹھکانوں، سیٹلائٹ امیجز اور مخبروں کے ذریعے، یعنی سایوں میں لڑی جا رہی تھی۔ اور یہاں اس تلاش میں ایک حیران کرنے والا سبق سامنے آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجیز، سیٹلائٹس، ڈرونز، سب کچھ لگا ہوا تھا، لیکن اس پوری تلاش کا پانسا جس چیز نے پلٹا وہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ جاسوسی کا سب سے پرانا طریقہ تھا، ایک انسان کا پیچھا کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسانی ذہانت ٹیکنالوجی سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ایک بہت صبر و آزما کھیل تھا۔ پہلے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک ایسے قاصد یعنی کوریئر کی پہچان کی جس پر بن لادن کو پورا بھروسہ تھا۔ پھر مہینوں تک اس کے ہر قدم پر نظر رکھی گئی، اور آخرکار اس کوریئر کا راستہ ایک ایسے پراسرار کمپاؤنڈ پر جا کے رکا جس کی اونچی دیواریں نہ جانے کتنے راز چھپائے ہوئے۔ بس اسی کمپاؤنڈ میں چھپے راز کو بے نقاب کرنے کے لیے آپریشن نیپچیون اسپیئر لانچ کیا گیا، اور یہ وہی آپریشن تھا جس نے اس ایک دہائی لمبی تلاش کو اس کے آخری فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر دیا۔ لیکن کیا اسامہ بن لادن کی موت کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے اور ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، اس پوری جنگ نے، اس شیڈو وار نے دنیا پر کیا اثرات چھوڑے؟
اس جنگ کے بعد کئی مشکل سوالات ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے، جیسے کہ انٹیلیجنس کی ناکامیاں، پھر یہ بحث کہ حکومت کے پاس کتنی پاور ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا سوال، سیکیورٹی اور آزادی کے درمیان وہ نازک توازن کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ قول یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی ہمیں پوری سچائی نہیں بتاتی، یہ بس بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی طرح ہوتی ہے جن کو ہمیں جوڑنا پڑتا ہے، اور اس کہانی کے بھی بہت سے ٹکڑے شاید ہمیشہ کے لیے راضی رہیں گے، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے اس پوری جنگ سے آخر سیکھا کیا۔